بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ ایک انتہائی اہم خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور آپ سنیں گے یہ خبر تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ، ہماری مادر وطن کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اور کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہو رہی ہے رجیم چینج، یہ کتنا بڑا NRO ہے۔ یہ NRO 2 اس کو نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو کہنا چاہیے NRO کا باپ۔ یہ اتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے۔ میں آپ کو، ظاہر ہے ایک طریقہ ہوتا ہے نا، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ڈائیورٹ کر دو، میڈیا کو کسی اور طرف لگا دو اور اس کو اس طرف اتنا دباؤ کہ وہ اپنے ہوش بھلا بیٹھے، اور دنیا کو، پورے ملک کو لگا دو IMF کی طرف، مہنگائی کی طرف، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عمران خان لوٹ کے کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں ذمہ دار تھا۔ اس طرح کا ماحول بنائیں، اور درمیان میں اصل جو واردات ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے۔ وہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں کہ اس میں ہر چیز ملیا میٹ کر کے رکھ دی گئی ہے، اور یہ چیزیں میڈیا میں نہیں آ رہی، کیونکہ میڈیا کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں۔ آپ اخبارات دیکھ لیں، TV چینلز دیکھ لیں، وہ اور جو جن کو اشتہارات نہیں دیے جا رہے وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، قابو میں نہیں ہیں، اور ان کو ہر میڈیا ٹاک میں لتاڑا جاتا ہے اور ان کو انڈر پریشر رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے سچویشن اس وقت، اور صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا ایک کام کیا کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں باریک واردات کیا ہے، اور یوں سمجھیں کہ 1985 یکم جنوری 1985 سے یہ لاگو ہوگا، یہ نیب آرڈیننس جو اس وقت 2002 میں یہ ترمیمی آرڈیننس منظور ہوا ہے، اس کا اطلاق یکم جنوری 1985 سے ہوگا۔ 15 سال وہ اور 22 سال یہ، 37 سال پیچھے کی طرف یہ گھڑیاں دوڑا دی گئی ہیں، 37 سال پیچھے۔ تو سنیے ذرا، میں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کے ذرا جزیات بھی بتاتا ہوں۔ پہلی ترمیم یہ ہے کہ یہ یکم جنوری 1985 سے اس کا لاگو ہوگا، اور تمام ملزمان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری ترمیم یہ ہے کہ اہل خانہ کے جو اثاثے ہیں، ملزم کے اثاثے وہ تصور نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ یکم جنوری 1985 سے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہی اثاثوں کو ناجائز ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب پر ہوگی۔ ملزم کی جائیداد کی قیمت، اب اگلی سنیے، ملزم کی جائیداد کی قیمت مارکیٹ کے بجائے، اس نے کروڑوں میں خریدی، اربوں میں خریدی نہیں، وہ ہوگا DC ریٹ۔ ٹھیک ہے جی، جو DC ریٹ ہے وہ مالیت اس کی تصور کی جائے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ DC ریٹ کیا ہوتا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں پراپرٹی خریدی کتنی میں جاتی ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے جی، دوران کیس ملزم متنازع جائیداد جو ہے وہ بیچ سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیس چل رہا ہے، متنازع جائیداد ہے، وہ سیل ہو جائے گی، ختم۔ کیس ثابت نہ ہوا تو نیب افسران کو 5 سال سزا ہوگی۔ اب ذرا اس کی مزید تھوڑی سی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس میں ہے جی، قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 فوری طور پہ نافذ العمل ہوگا، اور جرم سرزد ہونے کے 5 سال گزرنے کے بعد، جرم سرزد ہونے کے 5 سال گزرنے کے بعد نیب کوئی انکوائری، انویسٹیگیشن کنڈکٹ یا کوئی ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا۔ اب جناب یکم جنوری 1985 سے لے کے اور آج سے 5 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ 2017، تو پورے کا پورا ایریا کور کر لیا گیا۔ 1985 میں کس کی حکومت تھی؟ پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور مرکز میں کس تھی؟ محمد خان جنیجو صاحب کی تھی، وہ گیا۔ 1988 میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ 1988 میں پنجاب مسلم لیگ نواز کے پاس تھا، مرکز پیپلز پارٹی کے پاس تھا، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، وہ بھی گیا، 2 ہو گئے جی۔ 1988 کا دور بھی ختم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں کا۔ 1990 میں کون تھے؟ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، یہ دور بھی ختم، کوئی احتساب نہیں۔ 1990 کے بعد پھر گورنمنٹ کس کی آئی؟ 1992 میں، 93 میں انتخابات ہوئے، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، یہ دور بھی ختم ہو گیا، کوئی یہ بھی کور ہو گیا اس آرڈیننس کے تحت۔ اس کے بعد 1997 میں الیکشن ہوئے،
مرکز کس کے پاس تھا؟ مسلم لیگ نواز کے پاس. یہ دور بھی ختم ہو گیا. اور خیر صلی اللہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بھی ہو گیا. وہ بھی دوسرا دور بھی گیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کا. اس کے بعد مشرف صاحب کا زمانہ آ جاتا ہے، وہ بھی کور ہو گیا. پاکستان مسلم لیگ کاف کی گورنمنٹ تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، ختم. اور آگے چلیں جی، پھر پیپلز پارٹی کے 5 سال آ گئے. مرکز میں پنجاب میں مسلم لیگ نواز 2008 کی بات کر رہا ہوں، 2008 سے 2013 یہ بھی کور ہو گیا، اور 2013 سے 2017 بھی کور ہو گیا. یعنی اب جرم سرزد ہونے کے 5 سال گزرنے کے بعد کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن کنڈکٹ یا کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ قانون 1985 سے مؤثر بماضی ہوگا. اسی لیے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے، صدر پاکستان نے یہ واپس بھیجا تھا. اب کرپشن کیسز میں نااہلی کی مدت 10 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے. اب یہ بڑا نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے جی، یہ 5 سال کر دی گئی نااہلی کی. اور سزا کے خلاف اپیل منظور ہونے پر نااہلی ختم ہو جائے گی، اور متعلقہ شخص پبلک آفس ہولڈ کرنے کا فوری اہل ہو جائے گا. اب اس میں جناب سارے کے سارے آپ کو احتساب عدالت نے سزا دے دی، ٹرائل کورٹ نے سزا دے دی، اور اس کے بعد جیسے ہی ہائی کورٹ میں آپ کی اپیل منظور ہو گئی، سزا سسپینڈ ہو گئی، تو آپ فوری طور پہ آپ کی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی اپیل کے حتمی فیصلے تک جو آئے گا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مریم صفدر صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت اہل ہو چکی ہیں، اور اس دوران جتنے بھی دیگر ملزمان ہیں جن کی اپیلیں منظور ہو چکی ہیں، جن کی سزائیں سسپینڈ ہیں، اور بے شک ان کو وہ سزا یافتہ ہیں اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اپیل منظور ہو گئی ہے، لہٰذا ان کی سزائیں ختم، ان کی سزائیں سسپینڈ، ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو گئی ہے. تو یہ ہے جی. اور نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں اور کورٹ آف لاء میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی جو سزا سسپینشن ہے وہ اپیل بحال ہو جاتی ہے، تو ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. تو یہ ہوا ہے جی. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور جتنے بھی، کیونکہ یہ 2 ہی جماعتیں چل رہی ہیں ساتھ پیرالل، اور جن کیسز پر فیصلے حتمی صورت اختیار کر چکے ہیں اور ان پر اپیلیں وغیرہ پینڈنگ نہیں، وہ مؤثر اور قانونی ہیں. لیکن جو انکوائریز، انویسٹیگیشن، ریفرنس، عدالتی کارروائیاں یا اپیلیں قومی احتساب ترمیمی ایکٹ 2022 نافذ ہونے کے روز تک پینڈنگ ہیں، انہیں اس ترمیمی ایکٹ کی شیکوں کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. لہٰذا جی جتنی بھی پینڈنگ معاملات تھے وہ بھی کور کر دیے گئے ہیں. یہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے معاملہ ختم ہو گیا. کوئی بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن ایک بار بند ہونے کی صورت میں اسے دوبارہ اوپن نہیں کیا جا سکتا. یعنی حدیبیہ کور ہو گیا، اور اس کے بعد یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں یہ بھی کور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے، سب سے پہلی پریورٹی اس وقت کمپنی کی یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ آپ کسی نہ کسی صورت میں ان کو آپ ختم کروائیں اور پروسیکیوٹر کے ذریعے، اور یہ سارا کام کیے جائیں. لہٰذا یہ ایک دفعہ بند تو دوبارہ نہیں کھل سکیں گے. اب اگلی بات سنیں. پلی بارگین منظور ہونے کی صورت میں متعلقہ شخص 5 سال تک سرکاری عہدہ نہیں سنبھال سکے گا، لیکن یہ پابندی مقدمے کے شریک ملزمان پر عائد نہیں ہوگی. یہ بھی آپ غور کر لیجئے گا جی، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. قومی خزانے کو 50 کروڑ سے کم نقصان پہنچانے والے پر نیب قانون لاگو نہیں ہوگا. یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ تک آپ کے پاس گنجائش ہے جی کہ آپ کر سکتے ہیں کرپشن، اور نیب آپ کو نہیں پکڑے گا. ہاں البتہ آپ جیسے ہی 49 کروڑ 99 لاکھ 99 ہزار 9900 تک پہنچیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. اس کے بعد ہے جی کہ منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کے تحت آنے والے جرائم یا ٹیکس سے متعلق یا وفاقی اور صوبائی قوانین کے تحت قائم کردہ ریگولیٹری اداروں کے معاملات، وفاق یا صوبائی کابینہ کے فیصلے، پالیسی ساز اداروں، پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے معاملات نیب کے دائرہ کار سے باہر ہوں گے. تو یہ بھی واضح صورت ہے جی. منی لانڈرنگ بھی نکل گیا، اور جرائم، ٹیکسوں سے متعلق جرائم بھی نکل گئے، سب کچھ چیزیں وہ نیب سے نکال دی گئی ہیں. اس کے بعد آتے ہیں جی کہ کسی بھی کیس میں ثبوت ملزم کی بجائے نیب کو دینا ہوگا.
یہ ہو گیا، یہ میں آپ کو پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں، اس لیے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جائیداد کی مالیت کا تعین وہی ہے جی، خریداری کے وقت کیا جائے گا، اس کے بعد اس میں کتنا اضافہ ہوگا کتنا نہیں اس کو بھی نہیں ٹچ کیا جائے گا۔ نیب کا کوئی عہدیدار ریفرنس دائر ہونے سے پہلے کسی قسم سے متعلق میڈیا پر بیان جاری نہیں کرے گا، تاکہ میڈیا کو پتہ نہ چلے اور میڈیا ٹرائل نہ ہو، اور اگر اس نے ایسا کیا تو 1 سال تک قید ہے اس افسر کو، اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اور کوئی بھی شخص جسمانی تشدد، ہراساں کرنے یا کسی معاملے میں ناجائز ملوث کرنے کی شکایت پر متعلقہ نیب افسر کے خلاف مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کو آپ انتہائی بہت اچھے طریقے سے رکھیں گے اور ان کو خوش نہیں کریں گے۔ اب میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں جی ریجیم چینج اور یہ نیب آرڈیننس کا معاملہ کیا ہے۔ یہ نیب آرڈیننس تبدیل کرنے کے لیے بہت جتن کیے گئے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اور اس میں کیونکہ ان کا تو ایک ہی ایجنڈا تھا، اور وہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان کو جتنا نقصان کرپشن نے اور کرپٹ حکمرانوں نے پہنچایا ہے، خواہ وہ ملٹری تھے یا سول تھے، دونوں طرح کے، اور ان میں آپ کرپٹ حکمرانوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف سول حکمران ہی نہیں ہوتا، فوجی حکمران بھی اس میں شامل ہیں، سول حکمران بھی شامل ہیں، اس میں جوڈیشل حکمران بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا رول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا نقصان کرپٹ حکمرانوں نے پہنچایا ہے پاکستان کو اور پاکستان کو برباد کیا ہے، اس سے زیادہ کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان IMF کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بیرونی قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، اربوں ڈالر کے قرضے ہیں، اور اگر آپ ان کرپٹ حکمرانوں کے صرف جائیدادیں اور اثاثے ان کی مالیت دیکھیں جو انہوں نے دور اقتدار میں بنائے، تو آپ یقین کریں کہ جتنے پاکستان پہ قرضے ہیں اس سے زیادہ ان کی دولتیں ہیں۔ اور چودھری غلام حسین صاحب نے صحیح کہا تھا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ سی پیک میں 9 ارب ڈالر یعنی کہ 50% کو بنتا ہے یہ، اور 45% بنتا ہے، یہ کک بیکس کی صورت میں واپس گئے تھے انہی حکمرانوں کے جیبوں میں، یہ خود بتایا تھا۔ تو اس کے بعد ابھی تک اس کی آفیشلی کوئی تردید نہیں ہوئی، تو یہ چیزیں ہیں، وہی حکمران ہے۔ عمران خان صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا کہ آپ یہ کریں، اس طرح نہیں چلتا ملک، کبھی یہ ہو جائے گا کبھی وہ ہو جائے گا، پھر براہ راست ملاقاتیں شروع کر دیں ملٹری لیڈرشپ سے، تاجروں نے، کاروباری لوگوں نے، سیاستدانوں نے، اور لیکن یہ بل ہمیشہ واپس گیا، اور پھر PTI کے اندر بھی لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ سپورٹ کریں اس بل کو، تو عمران خان صاحب پھر بھی نہیں مانے تھے، اور انہوں نے فل ڈوز دینے کا جو سوچا ہوا تھا اسی پہ کاربند رہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکا، اور جیسے ہی رجیم چینج ہوئی ہے تو یہ ایک بہت بڑی واردات ہو چکی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ۔ لوٹی ہوئی دولت نہ صرف واپس نہیں آ سکتی بلکہ اس کو مکمل طور پہ کور دے دیا گیا۔ ایک امید کی کرن موجود ہے، اور وہ امید کی کرن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نیب آرڈیننس کا جائزہ لے، ترمیم کا، اور اگر جائزہ لے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان بہت اچھا کر سکتی ہے تو وہ ایک اس کو انڈو کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے موجود ہیں نیب آرڈیننس کے بارے میں، تو اس کے تناظر میں اس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔